بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کر کے وضو اور اوقات کا اہتمام کرے اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کچھ بھی میل نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حالت ہے 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گھر میں نفل نماز پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نفل نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے علاوہ سنت اور نوافل نمازیں گھر میں پڑھنا اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ خیال رہے کہ فرض نمازیں مسجد میں ہی پڑھنا افضل اور انتہائی ضروری ہے۔ اگلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور مؤذن کے بلند آواز کے بقدر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ وضو کر کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ فائدہ، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ عصر کی نماز کی فضیلت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہٰذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے لیے پیدل آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ جماعت میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے دوزخ سے نجات اور نفاق سے برات کے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔